ہم نے یہ تمام معاملات بارہا ان کے سامنے اٹھائے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جو اسکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کو انشاءاللہ ہم 1-2 دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے چیلنج کریں گے کہ یہ غیر قانونی فیصلہ ہے. نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ دستاویزات کو خفیہ رکھیں. الیکشن کمیشن کے آرڈرز موجود ہیں جس میں یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ تمام دستاویزات پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں. ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ خفیہ رکھے جائے، مسترد ہوا. تو یہ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس یہ کہاں سے اختیار آ گیا کہ وہ ان تمام آئینی اداروں سے بالا تر ہو کے ایک فیصلہ دے کہ ہم اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. اس کو ہم مسترد کریں گے اور اس کو ہم فائٹ کریں گے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ، چاہے ہمیں سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے. بہت شکریہ. سر پی ڈی ایم کا بھی یہاں پر کچھ دن پہلے پڑاؤ ہوا تھا، اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ 2021 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی انصاف دینے کی توقع ہے؟ دیکھیں، میں انصاف کے لیے انہی پاکستان کے جو ادارے ہیں انہی کے سامنے جا سکتا ہوں. یہ ایک جنگ ہے. میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ایک فرسودہ نظام کے ساتھ ہے. عمران خان تو جب پہلے 6 مہینے میں جب میں نے یہ کیس کیا اور اس کے بعد وہ سٹے کے پیچھے بھاگا، کبھی ہائی کورٹ میں کبھی الیکشن کمیشن میں، تو اس نے تو ایک لحاظ سے اپنی شکست تسلیم کر لی. تو اس لیے میں تو یہ عوام کے سامنے یہ ان کا حق ہے کہ ان کو حقیقت پتہ چلے. میں نے جب یہ کیس کیا میں نے کیا ہی اسی واسطے تھا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس ملک سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے. میں اس دھوکے کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. لیکن عمران خان جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مقابلہ کرنے آتا ہے، تو 6 سال سے یہ مقابلے سے بھاگ رہا ہے اور امپائر کی انگلی پکڑ کے یہ چھپ رہا ہے. یہ امپائر کی انگلی اس نے پکڑی ہوئی ہے. جس دن امپائر کی انگلی اس سے الگ ہو گئی، لوگوں کے سامنے ایسے ایسے حقائق آئیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی کہ سچائی کیا ہے. میں وہ جنگ لڑ رہا ہوں. اس کے لیے مجھے اگر کمیٹی سے انصاف نہیں ملتا، میں الیکشن کمیشن سے انصاف مانگوں گا. الیکشن کمیشن سے نہیں ملتا، ہائی کورٹ سے مانگوں گا. ہائی کورٹ سے نہیں ملتا، سپریم کورٹ سے مانگوں گا. اور اس عمل میں یہ تمام حقائق عوام کے سامنے لاتا جاؤں گا. محمد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ہیں. جس دن وہاں بقول آپ کے اسکروٹنی کمیٹی نے واک آؤٹ کیا، پھر آپ باہر آ گئے تھے، جہاں آپ نے اناؤنسمنٹ کی. اسی شام کو الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی جسٹ JIT ہے، تو اس کے معاملات جو ہیں وہ باہر نہیں لائے جا سکتے. الیکشن کمیشن اوپن ہیئرنگ کرے گی، اس کے بعد لائے جائیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کہ یہ JIT ہے، یہ محض ایک اعلان ہے. وہ اس لیے کہ جب یہ اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی گئی تو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی ہے. یعنی 27 مارچ 2018 کو جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو JIT کا کوئی ذکر نہیں تھا. 3 سال ہو گئے JIT کا کوئی ذکر نہیں تھا. آج وہ اس عمل کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کو JIT کا رنگ دے رہے ہیں. تو JIT میں تو MI کے بھی لوگ ہوتے ہیں، JIT میں تو ISI کے لوگ بھی ہوتے ہیں، JIT میں تو اور تحقیقاتی ادارے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کیا اس کمیٹی میں وہ لوگ ہیں؟ اور دوسری بڑی بات، آپ یہ جو دعویٰ ہے کہ JIT کا، تو JIT کا کوئی ڈیلی آرڈر شیٹ ایشو کی جاتی ہے؟ JIT کے اجلاس کا کوئی ریکارڈ جاری کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں پہ ہر اجلاس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی ایک آرڈر پاس کرتی ہے جس میں اس دن کی جو کارروائی ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. تو یہ ہرگز JIT نہیں ہے. اگر JIT ہوتی تو ابھی تک یہ ملازمین کے سارے اکاؤنٹس عوام سامنے نہ آ چکے ہوتے. یہ تو چند دنوں کی بات ہے. یہ تمام جو اور اکاؤنٹس ہیں، ابھی تک ایک بین الاقوامی اکاؤنٹ PTI کا سامنے نہیں لائے. ہم نے 6 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ آڈٹ کریں. نہ انہوں نے کہیں باہر کسی کو خط لکھا ہے، نہ فارن آفس سے رابطہ کیا ہے، نہ ایمبیسیز کو لکھا ہے کہ ان ملکوں میں ان کے یہ اکاؤنٹس ہیں. آپ ان اکاؤنٹس کو ان کو قانونی طور پہ الیکشن کمیشن میں پہنچائیں. آڈیٹر کی رپورٹ ہے، آڈیٹر کی رپورٹ کو یہ ڈس اون کرتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری فائنانس ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں ایسن اینڈ ایسن کی رپورٹ کو تسلیم کیا. آج پھر انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے اس بیان سے بشمول آڈٹ رپورٹ کے اس کو ڈس اون کیا. تو اب ہم کہاں جائیں؟ میں تو یہ تمام حقائق عوام کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں تو انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہاں تو ایک ٹرانسپیرنسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں.
اور یہ ذمہ داری ہے اس آئینی ادارے کی. یہ آئینی ادارہ 3 سال سے ایک اسکروٹنی کمیٹی ایک آڈٹ کرنے میں ناکام رہی ہے اور پھر 3 سال بعد اس کو JIT کا نام کیسے دے دیتی ہے؟ اس کے کیا جواز ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم مقابلہ کریں گے آخر تک. دیکھیے، مجھے تو جب سے میں نے یہ کیس کیا ہے تو مجھے دھمکیاں بھی ملی ہیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا وہ حصہ ہے. انٹیریئر سیکرٹری کو میں نے لکھ کے دیا تھا کہ جن لوگوں کی طرف سے مجھے یہ پیغام پہنچایا گیا ان کی نشاندہی بھی کی ہے کہ مجھے پھر اس کے بعد 3 مجھ پہ کیس کیے گئے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک کیس انہوں نے وڈرا کیا، 2 کیس میں جیت گیا، ایک کیس انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. تو مجھے ڈرانے دھمکانے اس کیس سے بھگانے کے لیے ہر قسم کے حربے اختیار کیے گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش بھی ہے. پچھلے ہی دنوں عمران خان کے ایک عزیز کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کو پارٹی کا کون سا عہدہ چاہیے، آپ اس عہدے کی نشاندہی کریں، ہم وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ اس دن اٹھا لے جس دن میں آپ لوگوں کے اس معاملات میں آپ کی شرکت کروں. میں یہ اپنی ذات کے لیے میں نے کیس نہیں کیا کہ آپ مجھے عہدوں کے آفر کر کے اس کیس سے ہٹا رہے ہیں. یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ معاملہ اس طرح سیٹل ہوگا. یہ معاملہ اسی صورت میں سیٹل ہوگا کہ عوام کے سامنے تمام حقائق آئیں گے، سچائی آئے گی اور یہ احتساب کا عمل پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوگا، پھر دوسری جماعت تک جائے گا، تاکہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت ملے جن کو شو آف ہینڈز کی ضرورت نہ پڑے، جو اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں، جو پیسے نہ لیں سینٹ کے ٹکٹ. جب آپ اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف نے دیا، جس کو ریویو کمیشن میں خود ہی انہوں نے کہا کہ مچھی بازار کا منظر تھا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ایلوکیشن کے پروسیس میں. ہمیں وہ قیادت چاہیے، ہمیں صاف قیادت چاہیے، ہمیں قابل قیادت چاہیے، اور وہ سیاسی جماعتوں سے اسی وقت آئیں گی کہ یہ جو بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں، یہ جو عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف کا مطلق العنان بادشاہ بنا ہوا ہے، جس کو چاہے ٹکٹ دے، جس سے چاہے ٹکٹ لے لے، جس کو چاہے وزارت دے. یہ عمل ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایک سچی اور کریڈیبل قیادت سامنے آئے گی. بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ آپ کو چیئرمین سینٹ بننے کے لیے آفر دی. ایک ہی عزیز ان کے نظر آتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہے، سیف اللہ خان نیازی صاحب. تو آپ نام بتائیں گے کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے، کون ہے؟ دیکھیے پہلے رابطہ ہوا تھا؟ یہ رابطہ میرے خیال ہے 10 دن پرانی بات ہے، اور ان کی جو تفصیلات ہیں اگر PTI والا کوئی سمجھتا ہے، اگر اس کو شک ہے کہ میں یہ سیاسی کوئی شوشہ چھوڑ رہا ہوں تو وہ میرے پاس آئے، میں اس شخص کا نام، اس کی ٹیلی فون کال، اس کی ڈیوریشن، وہ تمام ڈیٹیلز اس شخص سے ان کی بات بھی کرا دوں گا کہ آیا یہ میرا جو دعویٰ ہے یہ سچا ہے کہ نہیں. لیکن ان کا نام ابھی ظاہر کرنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے ان کانفیڈنس یہ ساری باتیں کی تھیں. بہرحال میں نے ان کا نمبر اس بات کے بعد میں نے بلاک کر دیا ہے، کیونکہ میں اس قسم کے جو آفرز ہیں ان کو بڑا سنجیدگی سے لیتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، اور میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. بابر صاحب آپ کو عمران خان کے علاوہ کسی اور جماعت کی طرف سے بھی سینٹ کے لیے کوئی آفر ہوئی؟ وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں. ابھی یہ جو اس وقت سینٹ کا عمل چل رہا ہے اس میں تو ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے پچھلی دفعہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت ایسی آفر ہوئی تھیں. لیکن میں تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ دیکھیے کہ جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، اس طرح فون کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا. بہرحال ایسے آفرز ہوئی تھیں. سر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں میرے ساتھ چیئرمین سینٹ ہو، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یا وہ صادق سنجرانی صاحب کی طرح اس جگہ پہ آپ کو بٹھانا چاہیے؟ ویسے دیکھیں، میں اللہ پاک مجھے ایسے عمل سے دور رکھے جس میں میں کوئی سودے بازی کروں، جس میں میں اس کیس کے بدلے اپنی ذاتی کوئی مفاد کے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کروں. میں اس نسل کا نہیں ہوں، میں اس تخم کا نہیں ہوں. میں ایک بڑے مقصد کے لیے نکلا ہوں، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی، اور اس پارٹی کو اس مقصد پہ دوبارہ لانا
اور اس کو صاف کرنا, شفاف کرنا اور پاکستان کی قوم کے سامنے ایک اچھی قیادت کو سامنے لانا, یہ ہمارا مقصد تھا. میں اسی مقصد پہ جڑا ہوں, میری کوئی ذاتی خواہش اس سلسلے میں نہیں ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے.